کامران صاحب، جس طریقے سے ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں، اگر تو معاہدہ ہو جاتا ہے، سینکشنز ختم ہو جاتی ہیں ایران پر، اور ایران کا جو رول ہے وہ آؤٹ سائڈر سے انسائڈر کا ہو جاتا ہے، تو ایک نیا مستقبل ہم دیکھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ لانگر رن میں کیا فورسی کر رہے ہیں؟ سچویشن کیا ہوگی؟ اور یہ جو معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم کنسیڈر کریں کہ ایک مستقل جنگ بندی ہو جائے گی، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند ہفتوں، مہینوں یا سالوں میں پھر اسرائیل جو ہے وہ اٹھ کے واشنگٹن کا رخ کرتا ہے، پھر وہ اس طرح کا کوئی مطالبہ کرتا ہے؟ جی، یہ والی جنگ تو ظاہر ہے کہ اب اپنے اختتام کو پہنچے گی اور پہنچ رہی ہے، اور اس کا آئی ڈونٹ نو کہ امن معاہدے کے بعد بھی اس کا اعلان کی ضرورت ہے کہ اب مستقل جنگ بندی ہو گئی ہے یا یہ کہ پرماننٹ سیز فائر ہو گئی ہے. تو اس کو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈن ڈیل ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اس کا اینڈ گیم ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور اب جہاں تک اس کے بعد کی جو صورتحال ہے، اس میں اگر کسی ایک ملک کو ایران کے بعد سب سے بڑا فائدہ ہوگا، جو سب سے بڑا اس کا جو ہے نیٹ اس کو گینر ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان ہوگا. مختلف وجوہات کی بنا پر. ایک تو آلریڈی پاکستان اس جنگ کے ختم ہونے سے پہلے جو اس کی گلوبل پریسٹیج ہے وہ الحمدللہ اس کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک کا ذکر ہو رہا ہے ایران اور امریکہ کے بعد، وہ پاکستان ہے. پوری دنیا میں، پوری دنیا کی جو لیڈرشپ ہے، پوری گلوبل لیڈرشپ، اس کی نگاہیں اگر ہے یا وہ کنیکٹڈ ہے تو وہ ہے تو وہ سب سے زیادہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ پیس ایفرٹ کو ڈرائیو کر رہا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر پیس ایفرٹس کو ڈرائیو کر رہے ہیں. اس لیے میں اس خاص طور پہ اس مرحلے پہ بار بار فیلڈ مارشل عاصم منیر کا صرف نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ کنکلوڈ ہوا ہے پچھلے 48 آورز میں، اور یہ ڈائریکٹلی اس کو جو ہے وہ مینیج کیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تہران میں. تو یہ جو فیصلہ ہوا ہے، یہ جو ڈن ڈیل ہوئی ہے، یا جو اکارڈ جو اب تیار ہو گیا ہے، وہ سب کچھ ہوا ہے اس کی جو مین اور وہاں پر جو شخص اس کو ڈرائیو کر رہا تھا، جو کہ اینکر تھا اس پوری چیز کا، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر تھے. اب آگے پاکستان کے لیے ایک تو جو اس کی گلوبل پریسٹیج ہے، جو اس کی گلوبل اٹریکشن ہے، جو اس کی ری برانڈنگ ہے، جو پاکستان کی ایک نیا جنم ہے، یہ تو ہو چکا ہے الحمدللہ. اب رہ گیا کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، وہ ہے اس کی اکانومی. ہماری اکانومی میں بہت شدید چیلنجز ہے، لیکن اس سے پہلے یہ چیلنجز تھے، اس سے بھی زیادہ سنگین تھے، لیکن ہماری گلوبل ریکگنیشن یا ہماری گلوبل پوزیشننگ اس لیول کی نہیں تھی جیسے کہ ہماری ہونی چاہیے تھی. لیکن اب وہ پوزیشن ہم حاصل کر چکے ہیں، اور اب اکانومی کے حوالے سے ہمارا سب سے بڑا فائدہ، ہم سب سے بڑے گینر اللہ کے فضل سے ہوں گے. اور اس میں ہماری لیڈرشپ کو بہت ہی ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا، کیونکہ یہ سب بزنس کے، اکانومی کے، مارکیٹس کے معاملات ہیں، ٹریڈ کے معاملات ہیں. اور اس میں جو ہے وہ کیونکہ ایران اب کھل رہا ہے، ایران دنیا کی ایک بہت ہی کرٹیکل ٹاپ لیول نمبر 1 2 پوزیشن کی انرجی پاور ہے. وہاں پر اب وہ ریہیبلیٹیٹ ہوں گے، ان کی سینکشنز ختم ہوں گی، ان پر پابندیاں ختم ہوں گی، ان کے جو یہ ریزروائرز ہے، یہ زبردست جو ہے وہ ایک اکانومی کو جنم دیں گے. ہمارے برابر ہمیں تو کچھ بھی نہیں کریں گے. ہم جب اگر ایران سے یہ انرجی لیں گے، آئل اور گیس ہمیں ملے گی اور یہ پائپ لائن بن جائے گی، تو یہ ویسے ہی ہمیں جو ہے یہ جو ہماری جو کاسٹ ہوگی وہ 15% 20% تو کھڑے کم ہو جائے گی. اور پھر ظاہر ہے کہ جس محبت سے جس تعلق کا جو رشتہ ہمارا ایران کے ساتھ بن جائے، تو ہمیں یقین ہے کہ اس میں ہمیں مزید بھی ایڈوانٹیجز ہوں گے. 10 کروڑ کی اکانومی ہے، 10 کروڑ لوگ ہیں، اور یہ 47 سال کی سینکشنز کے دوران یہ بڑا سیلف ریلائنٹ ملک بن گیا ہے، بڑی سیلف ریلائنٹ اکانومی بن گئی ہے. یقیناً وہاں پہ اب بہت بڑے کام ہونے ہیں. $300 بلین کی وہاں ریکنسٹرکشن ہونی ہے. اس کنٹری کو اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا ہونا ہے. اکنامک انٹیگریشن ہونی ہے اس کی ریجن میں، گلوبل انٹیگریشن ہونی ہے، اور پھر پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے. تو ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے کیا فوائد ہیں اللہ نے چاہا تو. یہ تو ہمارے لیے تو ونڈ فال، لٹرلی ونڈ فال ہے
لٹرلی جیک پاٹ ہے اور لٹرلی اور ہارڈ ارنڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم نے کوئی ٹاس جیتا ہے یا کوئی لاٹری جیت لی ہے یا کوئی ہمیں کوئی بڑی ڈسکوری ہو گئی ہے. یہ بڑی محنت کی ہے ہماری لیڈرشپ نے, اور جس ہوشیاری سے, انٹیلیجنٹلی, فراست سے اور عقل مندی سے جس طریقے سے پورا ڈرائیو کیا ہے اس وار کے دوران پیس کو, اور گلوبل پیس کے لیے تھرڈ ورلڈ وار ہم نے جو ہے وہ اوائڈ کرائی ہے. تو یہ اس کا ہم نے بڑا ہارڈ ارنڈ ہمارا اس کے ون فال ہے, ہمارے گینز ہیں, اور اس میں اتنے سارے تو لو ہینگنگ فروٹس ہیں جو ہماری جی ڈی پی کو آج ہم سسک رہے ہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ہارڈلی ہم 3.5-3.5% کریں گے. 2 سال کے اندر ہی ہم اس کو ڈبل اور اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں. یہ تو اب ہمارے انشاءاللہ تعالی ہمارے ہاتھ میں, اگر ہم نے اس میں ذرا سی بھی چوک نہیں کی تو یہ تو گیم چینجر ہو گیا ہے پاکستان کی اکانومی. بالکل, یہ پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کی اکانومی کے لیے